السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عقیل احمد ہیں نارووال سے۔ سوال کا تعلق حالیہ ٹرین ایکسیڈنٹ سے ہے۔ بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ، لیکن یہ ہمارے یہاں روٹین کے معاملات ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی نون لیگ اس حادثے کو بنیاد بنا کے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حکومتی وزراء سعد رفیق پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، کیا ایسی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں عقیل احمد صاحب، ہماری ایک تاریخ ہے بھائی، آپ نے بددعائیں دینی ہیں، پھانسیاں دینی ہیں تو گوروں کو دیں، انگریز کو بددعائیں دیں جو بر صغیر کو ریلوے دے گیا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آج تک ریل نصیب نہ ہوتی۔ اور ظاہر ہے گڈھے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں تنگ آ کے اکتا کے کر رہا ہوں۔ پے در پے کتنے حادثے ہوئے، کسی میں وہ شرم، حیا، گریس، وقار، وہ ویلیوز ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اقدار کی کمی ہے، ورنہ یہ اچھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے، تو بھائی میرے، یہ انگریز نے آپ کو ریلوے دیا۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جب بر صغیر میں ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو بر صغیر میں ہمارے جو بزرگ تھے، جب ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو زبان زد عام یہ تھا کہ فرنگی جو ہے وہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارے ملک کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے۔ یہ تھی ذہنی اوقات۔ اسی لیے ماچس کی ڈبیا جتنا ملک اتنے عظیم و شان، لمبے چوڑے، جس سے کئی ملک نکلے، اس پہ قابض ہو گیا۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح کہ جی سازش کی۔ سازش کیا کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرے جو پہلے قابض تھے پورچگیز وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا۔ سازش۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے، سازش یہ اس کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو پسند کروں گا تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں، اگر میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا سازشی۔ there is a very thin line۔ اسمارٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ جائیں تو سازش کہہ لیں۔ تو وہ آپ کو ریلوے دے گئے، آپ نے کیا کیا 73 سال میں؟ آپ نے اس کی پٹڑیاں بیچیں۔ آپ کے حکمران، نام نہاد حکمران خاندان پہ الزام ہے انہوں نے انجن ہی بیچ دیے، ڈھال دیے فونڈریز میں۔ کل کی بات ہے کراچی میں جو پکڑا گیا، ریلوے ٹریک کے اوپر آپ نے مارکیٹس بنا لی ہیں، ریلوے گوداموں سے سریے، لوہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ چوری کرایا آپ نے۔ تو ان حالات میں یہ سوچنا کہ سانے کے کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور کوئی ایسی حکمت عملی بنانا کہ آئندہ ایسے نقصانات سے، نہیں، کوئی نہیں۔ اور ابھی میں اپنا جیو کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا، وہ رپورٹ کارڈ، تو میں نے اس پہ بات کی کہ جی اتنے بندے مر گئے تو فلانا، ہر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ کوئی قیمتی شیمتی نہیں ہوتی۔ وہ مہذب ملکوں میں، ایک خاص طرح کے معاشروں میں انسانی زندگی، انسانی جان کی وہ قیمت ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، خدا کی پناہ، 22-24 کروڑ کی آبادی آدھی رہ جائے، آپ سمجھو گے آپ کی فی کس آمدنی اوپر چلے گی، دگنی ہوگی۔ پر کیپٹا انکم، آبادی کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فی کس آمدنی کا بڑھنا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے فی کس آمدنی بڑھانے کا۔ سو ہم قیمتی جانے فلانا، کیا قیمتی شیمتی؟ یا نہ بچہ قیمتی، نہ بوڑھا قیمتی، نہ جوان قیمتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، آئی حیات
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. میں یہ اس طرح کا ایک ماحول ہے. اس میں کیا ذمہ داریاں فکس ہونی ہیں یا کس میں اتنی شرم حیا غیرت ہونی ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے. یہ تو اور طرح کے، یہ تو کافروں کے ملکوں میں ہوتا ہے. کوئی تعلق نہیں. کنسرنڈ منسٹر چپ کر کے استعفیٰ دے کے معافی مانگ کے گھر چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ یہ تو اور طرح کا قصہ ہے. ایک بچی یہاں ظلم تشدد کا شکار ہوتی ہے، باہر جاتی ہے، امپریشنیبل ایج میں باہر جاتی ہے، بچپنے میں. وہ ایک سوسائٹی ہے، اس کو وہ دیکھتی ہے پورا ویسٹ میں. وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ جن کو ہم بے راہ روی کہتے ہیں، وہ فحاشی کہتے ہیں، فلانا کہتے ہیں، ڈھمکانا کہتے ہیں، تو اس بچی کے دماغ میں یہ بات تو آتی ہوگی. اس کو ایجنٹ نہ قرار دیں کسی کا، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو ریفارم کرنے کی، ایجوکیٹ کرنے کی، اس کو بتانے کی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. اپنوں کو یوں ہی رائٹ آف نہیں کیا کرتے کہ مجھے کوئی زخم آیا میں اپنا بازو ہی کاٹ کے پھینک دوں اور اس میں غداری ڈھونڈوں اور میں اس میں مغرب کی ایجنٹ فلانا. ایسا نہیں ہوتا بھائی. حق ہے اس کو کہ وہ جس سوسائٹی، اس نے پورا ویسٹ اب دیکھ لیا، اس کا ایکسپوئر ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ سوچتی نہیں ہوگی کہ ہم سب جو ٹھیکے دار ہیں بہت سی اقدار کے، سو کالڈ ہم ٹھیکے دار ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ کیسا ہے اور یہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاند اور مریخ پہ پہنچ گئے ہیں. دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس میں یہ لوگ لیڈ نہیں کر رہا ہے اور بنی نوع انسان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ایڈیسن بتی دے گیا، کوئی کانسیپٹ دے گیا ایٹم کا، تو ایٹم بم تو آپ کی مرضی ہے نا بھائی. ایک سرجن کے ہاتھ میں نشتر ہوگا، سبحان اللہ، وہی نشتر، وہی چاقو، وہی خنجر کسی ڈکیت کے ہاتھ میں ہوگا، کہانی اور ہو جائے گی. تو ایٹم کا تصور یا کشش ثقل کا تصور، یہ ماڈرن، آپ کسی ہسپتال، میں نے چند دن پہلے لکھا ہے، آپ ہسپتالوں میں جاتے ہو، آپ کے صرف مریض ہوتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی، ساری مشینیں، سارے انجیکشن، ساری دوائیں، ایم آر آئی مشینیں اور فلانا ناٹو، ایکس رے تو بہت پیچھے رہ گیا. اب کن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا؟ سو بچی اگر کنفیوز ہو جاتی ہے یا اس کی پریورٹیز میں، اس کے باپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی کہ ملالہ کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، یہ مطلب نہیں تھا جو سمجھا جا رہا ہے. تو مارجن دیں، بچی ہے ہماری، اس کو بتائیں، سمجھائیں، کرٹیسائز کرنے کی بجائے. اور ایک بڑا مشہور میں حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دہریہ تھا، نان بلیور، ایتھیسٹ جسے کہتے ہیں، اور ایک عالم جن جید. یہ حکایت ہے، اس میں حکمت ہے بڑی. دونوں ظاہر ہے، ایک بلیور ہے، ایک نان بلیور ہے. وہ ایک اللہ کو ماننے والا، دوسرا بالکل ہی انکاری. دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا. یہ خلیل جبران کی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ماننے والا تھا وہ دہریہ ہو گیا، جو دہریہ تھا اس نے کہا اللہ ایک ہے. سو انسان، خاص طور پہ ملالہ جس ایج میں گئی، بیک گراؤنڈ بھی اس کا جس طرح گیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو ویسے ہی ابھی کچا پن ہوتا ہے، امپریشنیبل ایج ہوتی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں 1 کروڑ ہاں سوال اٹھتے ہوں گے کہ ہم اتنے بڑی ویلیوز کے اور فلاں کے اور ٹمکاں کے دعوے ہیں، ہمارے ہاں بھوک ہے، ننگ ہے، جرائم ہے، غربت ہے، فراڈ ہے، حکمران ڈکیت ہیں. تو ان سوسائٹیز میں یہ سب کچھ نہیں ہے. یہاں 2 نمبر خوراک کا تصور ہی نہیں ہے، یا 2 نمبر دوا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں دوائیں 2 نمبر ہیں. تو بچہ اگر کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کو براہ راست پہ لانے کے لیے یہ طریقہ میرے نزدیک تو بھونڈا ہے. اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، آخرت کے تصور سے متعارف کرایا جائے. بہرحال ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میں اس کے بارے میں کوئی نیسٹی، کوئی نیگیٹو، کوئی غلط ریمارکس کہ وہ جی مغرب کی ایجنٹ ہو گئی ہے اور فلانا ہو گیا، نو. میرا رب مجھے معاف کرے.
انما الاعمال بالنیات. تھینک یو ویری مچ.